بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی تعریف ہوئی، پھر اسم کی تقسیم ہوئی ثلاثی، رباعی، خماسی۔ پھر ان کی تقسیم ہوئی کہ ان کی دو قسمیں ہیں، مجرد اور مزید فی، رباعی مجرد رباعی، مزید فی، خماسی مجرد خماسی۔ ان کی تعریفات ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں فعل کی طرف۔ تعداد حروف کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ تین حرفی کلمہ کو۔ رباعی کسے کہتے ہیں؟ چار حرفی کلمہ کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ان دونوں کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد رباعی مزید فی۔ ثلاثی مجرد کی تعریف، ثلاثی مجرد وہ فعل ہے جس میں تین حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائدہ نہ ہو، جیسے ضربہ بر وزن فعل۔ آپ اگر ایک اور تعریف کر لو، ایک بہت بڑے اعتراض سے بچ جاؤ گے۔ ثلاثی مجرد وہ فعل ہے جس کے صیغہ واحد مذکر غائب ماضی میں، جس کے صیغہ تین حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائدہ، جیسے ضربہ بر وزن۔ اب دیکھیے کوئی اعتراض کر دے یضربو، کیا ثلاثی مجرد ہے مزید فی، تو ہم کہیں گے یہ تو مجرد ہے، اور مجرد اس کو کہتے ہیں جس میں تین حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائدہ نہ ہو۔ اس میں تو یا زائد ہے، یضربو میں یا زائد ہے، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے بھائی آپ تعریف پہ توجہ کرو، ہم نے تعریف یہ کی ہے ثلاثی مجرد وہ فعل ہے جس کے صیغہ واحد مذکر غائب ماضی میں تین حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائدہ نہ ہو، تو اس کا واحد مذکر غائب ماضی ہے ضربہ، وہ ہے تین حرفی، لہذا جتنی بھی گردانیں آئیں گی الضرب سے ساری کی ساری مجرد کہلائیں گی، ان میں سے مزید فی کوئی بھی نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی، پھر یہ اعتراض نہیں ہوگا۔ ثلاثی مزید فی کی تعریف، ثلاثی مزید فی وہ فعل ہے جس کے صیغہ واحد مذکر غائب ماضی میں، صیغہ ماضی میں تین حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد ہو۔ ثلاثی مزید فی کی تعریف، جس کے ثلاثی مزید فی وہ فعل ہے جس کے صیغہ واحد مذکر غائب ماضی میں تین حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائدہ بھی ہو، جیسے اکرامہ، جیسے کیا وزن نکلے گا؟ افعالا، تو ادھر کون زائد ہے؟ حمزہ، کیا زائد ہے؟ حمزہ۔ رباعی مجرد کی تعریف، رباعی مجرد وہ فعل ہے جس کے صیغہ واحد مذکر غائب ماضی میں چار حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائدہ نہ ہو، جیسے دحرجہ، جیسے بر وزن فعلالا۔ رباعی مزید فی کی تعریف، اس کا الٹ ہو جائے گا، جس رباعی مزید فی وہ فعل ہے جس کے صیغہ واحد مذکر غائب ماضی میں، جس کے صیغہ چار حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائدہ بھی ہو، جیسے تدحرجہ، جیسے بر وزن تفعلالا۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ ایک اعتراض ہے چھوٹا سا، مختصر سا کر دیتا ہوں۔ اسم کی تقسیم کی بھی، اسم ثلاثی بھی ہوتا ہے، رباعی بھی ہوتا ہے، خماسی بھی ہوتا ہے۔ فعل کی تقسیم ہوئی بھی، فعل جو ہے ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، خماسی ادھر بیان نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ تو بھائی بات سیدھی سی ہے، کلام عرب میں فعل خماسی استعمال ہی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے جی۔